تم شادی سے انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو پھر کیوں شادی کر رہی ہو؟ اسے اسٹاف روم میں اکیلے اداس بیٹھا دیکھ کر ربیہ نے بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میری بچپن سے بات طے ہے، اب میں کیسے انکار کر دوں؟ میں نہیں چاہتی کہ میرے انکار کی وجہ سے میرے ماں باپ کا سر جھکے۔ میرب نے اپنے خیالات کے مطابق توجیہ پیش کی۔ ہاں یہ بات بھی ہے، ویسے یہ بتاؤ کہ کیا تم شادی کے بعد جاب چھوڑ دو گی؟ نہیں یار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی مشکلوں سے تو یہ سرکاری اسکول کی جاب ملی ہے اور یہ میرا شوق بھی ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید شادی کے بعد یہ شوق سے زیادہ ضرورت بن جائے گی۔ میرب نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کیوں، ریاض نہیں کماتا کیا؟ ربیہ نے اس کی بات سن کر پوچھا۔ وہ کماتا تو ہے مگر خود سوچو، وہ ایک چھوٹی سی دکان میں سیلز مین ہے، لہٰذا ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم دونوں کو ہی کمانا پڑے گا، میرب نے بتایا۔ چلو اس متعلق زیادہ سوچ کر خود کو پریشان نہ کرو، سب اچھا ہی ہوگا، ربیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور وہ دونوں کینٹین کی طرف چل دیں۔ دن یوں ہی پڑ لگا کر گزر گئے۔ کچھ ہفتوں بعد اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس کی اور ریاض کی شادی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور کچھ ریاض کی بے انتہا محبت نے اسے بھی ریاض کی محبت میں مبتلا کر دیا۔ ریاض اسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے کی کوشش کرتا، اس کے لیے رات کو چھپا کر اس کی من پسند آئس کریم تو کبھی خاص اس کی پسند کا برگر لاتا، پھر اسے خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ ریاض کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے اجتناب کرتا تھا، اور جتنے بھی پیسے ہاتھ میں بچتے ان سے میرب کے لیے خوشیاں خریدنے کی کوشش کرتا۔ میرب پہلے تو اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کا دل ریاض کی محبت میں گرفتار ہوتا ہوتا اسی کا ہو گیا۔ اسے ریاض کے گھسے پٹے کپڑوں کو دیکھ کر ندامت محسوس ہونے لگی۔ اسے یہ خیال بار بار آنے لگا کہ اس کا شوہر اپنی معمولی تنخواہ میں بھی اسے خوش رکھنے کے جتن کرتا ہے، اور وہ اپنی تنخواہ میں بھی اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی۔ تب سے اس نے اپنی تنخواہ ریاض پر خرچ کرنا شروع کر دی۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک برانڈڈ کپڑے اور جوتے ریاض کے لیے لے کر آتی۔ اس نے اپنے پیسے سے چند مہینوں میں ہی ریاض کا حلیہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ پہلے جہاں لوگ کہتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہارے سامنے کیسا پینڈو اور بدحال لگ رہا ہے، اب وہی لوگ دونوں کو ساتھ دیکھ کر چاند سورج سے تشبیہ دینے لگے تھے۔ پہل تو ریاض نے مردانہ غیرت میں میرب کو اپنے اوپر خرچ کرنے سے بہت منع کیا، مگر میرب نے جب حق جتا کر اپنی چلائی تو آہستہ آہستہ ریاض بھی اس کا عادی ہو گیا اور میرب کی کمائی پر اپنا حق سمجھنے لگا۔ وہ خود سے بھی اپنے بہت سے کاموں کے لیے میرب سے پیسے مانگنے لگا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی سیلز مین کی جاب بھی چھوڑ دی تھی اور گھر بیٹھ گیا تھا، مگر میرب نے شوہر کی محبت میں اس بات کو اہمیت نہیں دی، بلکہ وہ اپنا ضروری خرچ رکھ کر ساری تنخواہ ریاض کے حوالے کر دیتی تھی۔ آج اسپورٹس گالا کی وجہ سے میرب کچھ ساتھی ٹیچرز کے ساتھ بچوں کو لے کر اسٹیڈیم آئی ہوئی تھی۔ اسپورٹس گالا کا اختتام دیر سے ہوا، اس کا گھر اسٹیڈیم سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے پیدل ہی گھر جانے کو فوقیت دی۔ اسٹیڈیم سے نکل کر وہ تھوڑا دور ہی چلی تھی کہ اسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جاتا ہوا ایک جوڑا دکھائی دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مہو تھے کہ ان کو اپنے ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ لڑکے نے مہرون شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ اسے ایک پل کو لڑکے کی بیک سائڈ سے گمان ہوا کہ وہ ریاض ہے، کیونکہ بالکل ایسی ہی پینٹ شرٹ 2 دن پہلے وہ ریاض کے لیے لائی تھی، مگر اس نے اپنے خیال کو جھٹک دیا کہ نہیں، ریاض نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں لڑکی اور لڑکا دیکھتے ہی دیکھتے ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے۔ انہیں ریسٹورنٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ایک لمحے کو ساکت ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر سن سی کھڑی رہی، پھر گمسم ذہن کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ گھر آ کر بھی کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل پا رہی تھی کہ اس نے ریاض کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بھی اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ریاض اسے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نے اس بات کو اپنا وہم گرداننے کی بہت کوشش کی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ رات ہوتے ہی ریاض آ گیا۔ ریاض کا رویہ اس کے ساتھ معمول سے مختلف نہ تھا۔ اس نے اپنے دل میں مچلتے شک کے ناک کو پھن پھلانے کی اجازت نہیں دی۔ کھانے کے بعد وہ برتن دھو کر کمرے میں آئی تو اس کے آنے تک ریاض سو چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے ریاض کے موبائل نے وائبریٹ کیا تو اس کے ذہن میں ریسٹورنٹ کے باہر کا منظر گھوم گیا۔ اس کے دل میں کلبلاتا شک کا ناک پھر سے سر اٹھانے لگا۔ اس نے اس شک کا سر کچلنے کے لیے ریاض کا موبائل چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے وہ موبائل چیک کرتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ ریاض کے کروٹ بدلنے پر اس نے جلدی سے موبائل رکھا اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ پوری رات اس کی روتے ہوئے گزری تھی، مگر صبح کی روشنی نے جب اس کے کمرے میں ڈیرے جمائے تو وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ سنیں، جلدی سے تیار ہو جائیں، آج ہم میری دوست کی کلینک جا رہے ہیں، میں نے اس سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، میرب نے ریاض کو جگاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کیسی اپوائنٹمنٹ؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ریاض ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک ہمارے آنگن میں کوئی کلکاری نہیں گونجی۔ ہمیں اسی سلسلے میں جانا ہے۔
اس نے اپنے بالوں میں کلپ لگاتے ہوئے کہا۔ ہو جائیں گے بچے جب ہونا ہوئے، تم نے اچانک سے ایسے کیسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا؟ ریاض نے حیرت سے ڈوبے لہجے میں پوچھا۔ آپ بس اٹھ کر تیار ہو جائیں، آپ کو نہیں معلوم بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ کل امی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، اور اب مجھ سے تانے برداشت نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ریاض کی بات شاید مان لیتی، مگر آج وہ الگ ہی ضد میں تھی، اس لیے اس نے روحانسی ہو کر کہا۔ میرا تم ٹھیک تو ہونا، رو کیوں رہی ہو؟ اچھا میں تیار ہوتا ہوں، ٹھیک ہے اب خوش؟ ریاض نے مزید بحث کرنے کی بجائے اس کے آنسو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر میرب کی دوست تھی۔ اس نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کا کہا اور رپورٹس کے آنے تک وہ میرب کے ساتھ بیٹھی ماضی کے قصوں کو دہراتی اور ہنستی رہی۔ ریاض ٹیسٹ کروانے کے بعد میرب کو وہیں چھوڑ کر کچھ کام نمٹانے چلا گیا۔ 3 گھنٹے بعد رپورٹس دیکھ کر میرب کی آنکھیں گویا پھترا سی گئیں، وہ سکتے کی حالت میں تھی۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے کیا؟ اس نے سر جھکائے ہوئے اپنی دوست سے کہا۔ حل دعا ہے، پھر دوا ہے، یہ تو قدرت کے کام ہے، وہ چاہے تو معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن رپورٹس کے مطابق ریاض باپ نہیں بن سکتا۔ اس نے اسے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا۔ لیکن یار تم نہیں جانتی، یہ بات مرد کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ریاض مان بھی گیا تو اس کی ماں تو مجھ سے خار کھانے لگے گی، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ میں کس لیے یہاں آئی ہوں۔ میرب نے اپنے خدشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم یوں کرو، دوائی شروع کر لو، میں کچھ دوائیاں لکھ دیتی ہوں، انہیں رازدانہ استعمال کرو۔ ہاں، میرب صرف ہاں کہہ کر اپنے خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ اسے بھی اپنی ساس کی طرح خود میں ہی مسئلہ لگتا تھا، لیکن وہ تو جس خدشے کی بنا پر یہاں آئی تھی وہ کچھ اور ہی تھا۔ میرب کو لگتا تھا کہ مرد جب کسی دوسری عورت کی طرف رجوع کرتا ہے تو پہلی عورت میں کچھ کمی ہوتی ہے، اور شاید وہ کمی اولاد کی تھی، لیکن اب وہ کیسے ریاض کو اسی کی نظروں میں گرا سکتی ہے؟ کہیں ریاض شرمندہ ہو کر اس سے آہستہ آہستہ دور نہ ہو جائے اور اس لڑکی کے زیادہ قریب ہو گیا تو؟ اس نے اپنے ذہن میں چلتے بیک وقت کئی خیالوں کا ایک ساتھ جھٹکا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی دوست سے کچھ دوائیاں لکھوائیں اور خود خریدنے چلی گئی۔ وہ خود بھی میڈیکل پڑھ چکی تھی، اسے دوائیوں کے فارمولوں کی سمجھ تھی۔ اس نے اپنے مطابق کچھ فارمولوں والی دوائیاں لیں، اتنے میں ریاض بھی آ گیا۔ اس نے مسکرا کر ریاض کا استقبال کیا اور بتایا کہ رپورٹس کچھ خاص بری نہیں ہیں، ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی تھی جو میں نے خرید لی ہے۔ اس نے اسے اپنے مطابق تفصیلات بتائیں اور وہ گھر کو چل دیے۔ وہ روزانہ خود بھی یاد سے دوائی کھاتی اور ریاض کو بھی کھلاتی۔ وہ پہلے سے زیادہ ریاض کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد ریاض پر دوائی کے مضر اثرات ہونے لگے تھے۔ ریاض کا جسم آہستہ آہستہ مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسکول سے چھٹیاں لے کر اب مستقل طور پر ریاض کا بھرپور خیال رکھنے لگی تھی، مگر پھر بھی ریاض کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ اب ریاض صرف بستر سے لگ کر رہ گیا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ریاض کو ہوا کیا ہے۔ میرب ٹھنڈی چائے کے کپ کو گھورتی ہوئی سوچوں میں مگن تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ کب اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ گھڑی نے 10 بجنے کا اندیا دیا۔ اس نے چونک کر گھڑی میں وقت دیکھا اور ریاض کی دوائی لے کر ریاض کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر ریاض کی بدحالی پر پڑی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی ہم کلامی کرتی ہوئی آواز نکلی۔ مجھے تمہارا اپاہج وجود قبول ہے، مگر تمہارے وجود پر دوسری عورت کی شراکت داری قبول نہیں۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی پٹھوں کو سکیڑنے والی دوائی کو دیکھا اور چائے میں گھول کر ریاض کو پلا دی۔